میں پورے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں جو سبق ملتا ہے، سب سے بڑا سبق توحید کا سبق۔ اب بہت سارے لوگ گمراہ کرنے کے لیے دنیاوی مثالیں دیتے ہوئے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں کہ نہیں شرک کرنا، وہ ایک ہے نا ہمیشہ لوگوں کو گمراہ کرنے والا۔ کیا اس کے لیکچرز اگر سنیں گے تو کیا ہے اس میں؟ عرس لگانا، میلے لگانا، نیاز کرنا، فاتحہ دینا، سندل چڑھانا، درگاہ کے پاس جانا، چادر بچھانا، پھول چڑھانا، قوالیاں بجانا، یہی دین ہے۔ کیا بولتا وہ؟ یہی دین ہے۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی گمراہی۔ صرف ایک سوال، اگر قوالیاں، عرس، میلے، درگاہ، لائٹنگ، ناچ گانا، نیاز نظر اگر یہی دین ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں نہیں کیا؟ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انبیاء نہیں آئے تھے؟ وہ نبی کیوں نہیں کرے؟ اگر یہی دین ہوتا، اب ایک تہمت بھی لگاتے نا، نہیں یہ درگاہ، یہ بابا، یہ سب چیزیں پہلے تھے، سعودی حکومت یہ سب چیزیں گرائی۔ ٹھیک ہے، اگر سعودی حکومت یہ سب چیزیں گرائی تو آدم علیہ السلام سب سے پہلے نبی تھے۔ آدم علیہ السلام کے بعد نوح علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام جیسے جتنے نبی آئے، ایک نبی کے گزرنے کے بعد دوسرے نبی ان کی خبر بنا کے پوجا کرے کیا؟ آدم علیہ السلام کی خبر بنی تھی کیا؟ ابراہیم علیہ السلام کون سے خبر کے پاس جا کے میلہ کرتے تھے، عرس کرتے تھے، نظر نیاز سندل کرتے تھے؟ موسیٰ علیہ السلام کون سے نبی کے خبر کے پاس جا کے جھکتے تھے، ملیدے بناتے تھے، قوالیاں گاتے تھے؟ نعوذ باللہ۔ عیسیٰ علیہ السلام کون سے نبی کی خبر کی گنبد بنا کے یہ سب شرکی اعمال کرتے تھے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کون سے صحابہ یہ قوالیاں، عرس، نیاز، فاتحہ یہ سب چیزیں کون سے صحابہ کرے تھے؟ ایک صحابی کا نام بتاؤ۔ اگر یہی دین ہوتا تو پھر ہمارے سب صحابہ نعوذ باللہ اس دین کو چھوڑ دیے تھے، اس دین سے محروم تھے نعوذ باللہ۔ تو اس لیے اب وہاں پر دنیاوی مثالیں، جب ہم یہ باتیں کرتے نا، اچھا اللہ کے رسول نہیں کرے، صحابہ نہیں کرے، اگر اللہ کے رسول کے زمانے میں، صحابہ کے زمانے میں عرس نہیں تھا، نیاز نہیں تھا، فاتحہ نہیں تھا، تو پھر اب بھی جائز نہیں ہے؟ آئیے کہنے والوں، اللہ کے رسول کے زمانے میں چائے تھی کیا؟ اللہ کے رسول کے زمانے میں بریانی تھی کیا؟ اللہ کے رسول کے زمانے میں گاڑیاں تھی کیا؟ اللہ کے رسول کے زمانے میں کیا ہے، گھڑیاں تھی کیا؟ یہ سب چیزیں نہیں تھی نا؟ مسجد میں مائک تھا کیا؟ نہیں تھا نا؟ تو پھر یہ سب نہیں تھے، یہ سب چیزیں تم کر رہے ہیں، تو پھر یہ بھی بدعت ہے، یہ بھی جائز نہیں ہے، یہ کیوں کر رہے؟ یہ اس لیے کرتے ہیں کہ یہ مائک، چائے پینا، بریانی کھانا ثواب ملتا بول کے نہیں کھاتا کوئی، مائک ثواب ملتا بول کے نہیں لگاتا، صرف یہ ذریعہ ہے آواز پہنچانے کا زیادہ لوگوں کو۔ مائک میں نہیں بولے تو کم ثواب، مائک میں بولے تو زیادہ ثواب کوئی بولتا؟ بریانی کھا کے نماز پڑھے تو 10 گنا زیادہ ثواب ملتا، بریانی نہیں کھائے تو ثواب نہیں ملتا کوئی بولتا؟ نہیں بھائی، نہیں بولتے۔ یہ دین سمجھ کے، ثواب سمجھ کے نہیں کرتے۔ تم نیاز کرتے، فاتحہ دیتے، عرس کرتے، میلے لگاتے، قوالیاں، یہ سب ثواب سمجھ کے کرتے۔ یہ ثواب سمجھ کے جو کرتے ہیں یہ دین ہے، تو دین میں ثواب سمجھ کے کوئی نیا کام کرنا یہ بدعت ہے، گمراہی ہے، کیونکہ ہمارے صحابہ ایسا نہیں کرے۔ تو یہ چھوٹی سی بات نہیں سمجھنے کی وجہ سے بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ آج گمراہ ہیں۔ میرے بھائیوں، میرے ماں بہنوں، اس لیے اس بات کو سمجھیے، ابراہیم علیہ السلام کی ایک زندگی اگر سمجھ گئے تو مسلمانوں کی پوری زندگیوں سے شرک ختم ہو سکتا ہے۔ تو ہم